السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو کو وائرل کرنے کا یہی مقصد ہے۔ حال ہی میں جو ہر دن ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں، جو لڑکیاں بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم کر رہے ہیں، یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ مہربانی کر کے لڑکیوں کو صرف ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی اس بے حیائی اور بے شرمی کو بند کیجیے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سب جلد سے جلدی بند نہیں کیا تو ہمیں آئے گا کہ آپ کہاں کی ہو اور کہاں رہنے والی ہو جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے۔ نہ ان کو خوف کسی کا ہے، نہ ان کا کسی کا ڈر ہے، نہ ماں باپ کا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو میں ان ماں باپوں کی سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے بیٹیوں کو اپنی جلدی سے نہیں سدھارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا آپ کو لاسٹ میں رونا ہی پڑے گا۔ جس لڑکی کو بھی ہم پھر پکڑیں گے اس کا حال بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہم ابھی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں لڑکیوں سے، جلد سے جلدی یہ چیزیں بند کرو، بے حیائی اور بے شرمی کا بازار بند کرو۔ اب لڑکیاں یہی کہہ رہی ہوں گی ہم جو کرے یہ ہمیں کیوں دھمکیاں دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے لیے، جہاں بھی اب بے حیائی اور بے شرمی دیکھو اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر روکنے بھی کوشش، کم سے کم ان سے بات کر کے سمجھاؤ۔ ہم صرف ابھی تک بول رہے ہیں، لاسٹ میں ہم ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں بار بار بازاروں میں بے حیائی اور بے شرم بازار گرم کرتے ہیں ان کو ہم وارن کرتے ہیں، جلدی سے جلدی اپنے جسم کو پردے میں چھپا لو۔ کشمیر میں جو بار بار مر رہے ہیں لوگ، وہ آپ کی بے حیائیوں سے اور بے شرمی سے مر رہے ہیں۔ یہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں، ہمارے گناہ ہے، اور یہ ہمارے ہی گناہ، ہم پہ ہی مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے۔ اب ہم صرف یہی کہتے ہیں، ہم التجا بھی یہی کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے مت کرو ویڈیوز اپلوڈ، مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض، اللہ تعالیٰ ہم پہ آلریڈی بہت ناراض ہو چکا ہے اپنی بے حیائی اور غلط کاموں کی وجہ سے۔ حال ہی میں اتنے کہنے کے باوجود بھی آج لڑکیوں نے پھر سے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں۔ نہ ان کا ماں باپ کچھ کہہ رہا ہے، نہ ان کا قوم اس کا کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر اب ہم دکھاتے ہیں کہ آگے کون سا کام کیا جائے گا۔ ہم کوئی مجاہد نہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں، ہم کوئی پولیس والے نہیں۔ یہ ایک عوام کی وارننگ ہے، یہ ایک عوام کی میسیج ہے۔ بس آپ دیکھو، ہمیں پھر آئے گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں رہتی ہو، ہمیں پھر یہ جاننا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، المرء العورۃ، عورت کا معنی پردہ کرنا تھا، اور آپ کون سا پردہ کر رہی ہو یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروں تلے کیسے دبا رہے ہو یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو وہ دور یاد نہیں جب آپ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جایا کرتا تھا؟ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بڑی سی جنگ اٹھائی تھی؟ آپ لڑکیوں کو ایسے ہی اس ٹائم بھی ایسی غلطیاں کر رہی تھی، تبھی پھر بادشاہوں نے حکم دیا ہم آج کے بعد کسی لڑکی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ کیا ہمیں ضروری یہی کرنا ہے کہ ہم آپ کو مارنا پڑے؟ یہ ایک عوام کی میسیج ہے، اور اسلام نے ہمیں ان چیزوں کا حق ہی دیا ہے۔ اور پورے عوام نے اس سے گزارش ہے، جہاں بھی آپ بے حیائی اور بے شرمی دیکھو روکنے کی کوشش کرو ہاتھوں سے، نہ کہ باتوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت غضبناک ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، سید سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس قوم کی عورتیں بے حیائی بازار کی زینت بن جائے، سمجھو وہ اس قوم کے مرد بے غیرت ہو چکے ہوں گے۔ اور ہم سب مرد اس ٹائم بے غیرتیں، بے حیائی چھپ چھاپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے، راستوں میں زنا ہو رہے ہیں اور ہم چھپ چھاپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس بازار میں عورت کی زینت بن جائے، سمجھو اس قوم کے مرد بے غیرت بن چکے ہوں گے۔ ہم بے غیرت پوری طرح بن چکے ہیں، اور ہم ان بہنوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں جو انسٹاگرام پہ اپنی پکس اپلوڈز کرتے ہیں، بعد میں جو کیا ہوتا ہے لائکس کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ تو شرم کی بات ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ المرأۃ العورۃ، پردہ کرو۔ ہم کون سا پردہ کرے؟ ہم پوری قوم کو، پوری ورلڈ کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں۔
یہ تو زنا سے بھی بدتر ہوا۔ آخر میں اپنی بہنوں سے ہی درخواست کرتا ہوں جلد سے جلد یہ چیزیں بند کیے جائے، ورنہ آپ یاد رکھنا آپ کا حال آپ پھر خود ہی جانیں۔